رہے آل عمران رکوع نمبر 7. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. سورہ آل عمران رکوع نمبر 7. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ اے کتابیوں ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا. پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. اے کتاب والو ایمان، اے کتاب والو ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات و انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے، اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے. کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں. اے کتابیوں، اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اے کتابیوں، حق میں باطل کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہے؟ سورہ آل عمران رکوع نمبر 7. تفسیر شریف. ناظرین و ناظرات، جب توحید کے حوالے سے مکمل بحث ہو گئی اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو جھگڑا تھا اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کر صحیح طریقے سے سمجھا دیا جا چکا، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیکار کی بحث بازی کو چھوڑ دو، ایک ایسے درمیان کے کلمے میں آ جاؤ جو تمہاری کتابوں میں اور ہمارے قرآن میں یکساں ہو. اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے. نہ مسلمان محمد کی پوجا کریں گے، نہ عیسائی عیسیٰ کی پوجا کریں. مسلمان بھی اللہ کی بندگی کریں گے اور عیسائی بھی اللہ کی بندگی کریں گے. الحمدللہ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اللہ کی عطا سے ان پر اللہ کی عطائیں بے حساب بے شمار مانتے ہیں. تو ہم شرک نہیں کریں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں ٹھہرا لیں گے. رب ٹھہرانے کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں بڑا جو عالم ہوتا تھا وہ اس کو کہتے تھے کہ بس اس کے پاس یہ اختیار ہے، یہ دین میں چاہے تو تبدیلی کر سکتا ہے. آج بھی مسلمانوں کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے، اب میں نام سرعام جان بوجھ کر نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ایک ایسا فرقہ ہے کہ جن کا بڑا جو ہے وہ ایسا کام کرتا ہے کہ وہ دین کے جس معاملے میں چاہتا ہے تبدیلی کر دیتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. یاد رکھیں دین کے اندر کسی بھی کام میں اب کوئی تبدیلی نہیں. جو قرآن مل چکا وہی قرآن ہے، جو اسلام مل چکا وہی اسلام ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہم اسی پر الحمدللہ لے رہے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہیں.
اور جو شخص اسلام میں کوئی بھی تبدیلی کرے گا یا کوئی بھی دین میں تبدیلی کرنا چاہے گا تو وہ شخص اسلام سے خارج ہے. تو وہ مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو رب نہیں ٹھہرائیں. مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ رب بن جائے, حلال کو حرام کہہ دے اور حرام کو حلال کہہ دے. نہیں, جو اللہ نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے, جو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے. اب اللہ کے حلال کیے ہوئے کو کوئی دنیا کا کوئی شخص بھی نہ حرام قرار دے سکتا ہے, نہ اس کے حرام کیے ہوئے کو کوئی حلال قرار دے سکتا ہے. پھر اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور یا وہ کہنے لگے کہ نصرانی تھے. فرمایا کیا باتیں کرتے ہو, یہودی اور عیسائی سارے بعد میں آئے ہیں, تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر باطل سے جدا تھے, وہ حنیف تھے اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. چلو آؤ, ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے ہو تو چلو ان کے پیچھے چلو, وہ اللہ کو ایک مانتے تم بھی اللہ کو ایک مانو, تم حضرت ابراہیم کے دین پر چلو. تو اسی لیے اسلام کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے. نہ یہ یہودیت ہے, نہ یہ نصرانیت ہے, نہ یہ کچھ اور ہے, بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے, اسلام وہی دین ہے. اور فرمایا اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ پیرو ہونے کے حقدار تو وہ ہیں جو ان کے زمانے میں تھے, اور ھذا النبی, اور یہ نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث ہیں. پھر اسی لیے ان کو کہا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ, جو بات حق ہے وہ کرنی چاہیے اور باطل کو حق سے ملا کر نہیں بیان کرنا چاہیے, حق کو حق کے طریقے سے بیان کرنا چاہیے.